اس سلسلے میں آج ہماری یہ 26ویں جو ہے وہ الحمدللہ یہ نشست ہے، جس میں ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک جو ہے ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کیوں ضروری ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ تفسیر کے کتنے درجات ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بطور مقدمہ الحمدللہ میں نے آپ آزاد کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ دن آ گیا کہ آج سے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ مقام نزول، مقام نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نازل ہونے کا مقام، نازل ہونے کی جگہ، کہ یہ والی صورت مبارکہ کس جگہ پر نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی صورت اگر مکہ میں نازل ہوتی ہے تو ہم لوگ اس صورت کو کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور اگر کوئی صورت مدینہ میں نازل ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ صورت مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ کی نسبت سے مکی اور مدینہ کی نسبت سے مدنی، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ والی صورت کی تاریخ کیا ہے اور مقام کا نزول کیا ہے۔ نزول کا مقام یعنی یہ کہ نازل ہونے کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اکثر کے نزدیک تو یہی قول ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ایک قول یہ ہے جو اختلاف ہے اس کا جو ہے وہ بیچ میں آپ سمجھ لیں کہ انطباق ہو جائے گا دونوں اقوال کا، کہ وہ یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ صورت ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت مکی بھی ہو گئی اور اس اعتبار سے یہ صورت مدنی صورت بھی ہو گئی۔ آیات کلمات اور حروف کی تعداد کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں ایک رکوع ہے، ایک رکوع پورے کی پوری صورت کا ایک ہی رکوع ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 آیات مبارکہ ہیں اور 127 کلمے ہیں، اس میں 27 کلمے، اور 140 اس میں حروف جو ہے وہ شامل ہیں۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بڑی فضیلت کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ مختلف نام بھی احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین یا اقوال تفاسیر سے جو ہے وہ ہمیں علماء کرام سے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں کہ اس کے مختلف نام رکھے گئے۔ سب سے پہلا ایک اس کا نام ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے کہ سورہ فاتحہ نے قرآن پاک کی، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ فاتحہ کا معنی یہ کہ کھولنے والی، تو یہاں سے جو ہے وہ افتتاح ہوتا ہے اس کا، تو اس صورت مبارکہ سے، اس صورت مبارکہ سے لکھنے کی ابتدا ہوئی، تو اس وجہ سے اس صورت مبارکہ کا نام سورۃ الفاتحہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک نام ہو گیا۔ ایک اور نام ہے اس کا اور وہ ہے الحمدللہ۔ اس صورت مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحمد، سورۃ الحمد، اور اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحمد ہے کہ اس کے ابتدا میں ایک تو الحمدللہ رب العالمین والی آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحمد جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے 3 اور 4 یہ 2 نام ہو گئے، ایک نمبر 3 اور نمبر 4۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اصل، اور اس بنا پر اس کے مزید 2 نام ہیں، ایک ہے ام القرآن اور ایک ہے ام الکتاب، کیونکہ یہ اصل ہے، اور ام القرآن ام کہتے ہیں اصل کو، تو ام القرآن قرآن کی اصل، اور ام کہتے ہیں اصل کو، تو ام الکتاب مطلب کتاب کی اصل، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ اسی طرح سے یہ سورت جو ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار تکرار ہوتی ہے نا، ہر رکعت میں الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں، تو بار بار یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا ایک نام ہے السبع المثانی،
کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں اور ان 7 آیتوں کو بار 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 جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام سبع المثانی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 اور نمبر 7 اور نمبر 8 اس صورت مبارکہ کو، یہ بہت جامع صورت ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی گئی ہے، اس صورت مبارکہ میں جو ہے وہ گمراہوں سے کے راستے سے بچنے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ والی صورت مبارکہ جو ہے وہ بہت جامعت کی حامل ہے نا، بہت جامع صورت ہے، بہت ساری چیزوں کو اس میں جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے اس کے مزید 3 نام ہیں، ایک تو یہ کہ سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ، یہ 3 نام، اور اسی طرح سے نمبر 9 اور 10 یعنی ٹوٹل 11 نام ہیں، یہ 9 اور 10، پھر اس کے بعد 11 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شفا کا باعث ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ اسے یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر نمبر 11 تا 15، مطلب 15 نام ہے ٹوٹل نا، 11 تا 15، اس میں ایک تو اس کا نام ہے، کیونکہ یہ دعا پر بھی مشتمل ہے، تو ایک اس کا نام ہے سورۃ الدعاء اور سورۃ التعلیم المسئلہ اور سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی جو ہے وہ اس سورت مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فضیلت بتاؤں گا، مزید ایک فضیلت میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے نماز پڑھ کر جو ہے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ نہیں سنی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً چلے آؤ، تو تمہیں نماز کی حالت میں آ جاتے۔ مطلب آپ دیکھیں مقام مصطفیٰ، دیکھیں آپ کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو تم فوراً چلے آؤ، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم نماز کو چھوڑ کر آ جاتے، لیکن بہرحال یہ ایک ضمناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر مزید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ایسی عظیم صورت نہ سکھا دوں، ایک عظیم صورت؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت جو سب سے عظیم صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اتنا اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس کے فضائل جو ہے وہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہم لوگ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت